الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. پچھلے ایپیسوڈ کے اندر دجال اور دجالی تہذیب کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی. آج بھی اسی سورۃ الکہف کے اندر دوسرا قصہ مذکور ہے، دو دوستوں کا، جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا. تو دجال کے بارے میں بتلایا جا رہا تھا کہ دجال کوئی استعارہ نہیں، دجال ایک حقیقت ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور اسی طرح دجال سے ہر ایک نبی نے جو ہے اپنی امت کو ڈرایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں علامتیں اور کچھ نشانیاں بتلائی. دجال کو دیکھنے والے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے دجال کو دیکھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی شریف کے اندر سب سے پہلے روشنی کے لیے چراغ جلایا تھا. ایک مرتبہ ان کی کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی، اور اس طرح کہ وہ رستہ بھٹک گئی، اور کشتی جو ہے وہ ایک ساحل کے اوپر، ایک جزیرے کے اوپر جا کر ٹھہری. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت نما جانور ہے جس کے پورے بدن پر بال ہیں، اور اس کو جساسہ، یعنی اس نے اپنا نام جساسہ بتلایا. پھر اس کے بعد وہ اندر لے گیا، ایک بہت بڑا آدمی نما ایک انسان تھا، اور اس کے ماتھے کے اوپر ایک آنکھ تھی، اور اس سے تکلم ہوا. اس نے پوچھا کہ یثرب، جو مدینہ کا نام بھی ہے، کہ وہاں پر ایک نبی کا نزول ہونا ہے، نبی نے آنا ہے، کیا وہ نبی آ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو اس نے کہا کہ میری آمد کا وقت پھر قریب ہے. تو دجال ایک حقیقت ہے، دجال کوئی استعارہ نہیں ہے. اور دجال شیطانی طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ رب العزت سے ہر نبی نے، ہر نیک بندے نے دجال سے حفاظت کی دعا مانگی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس دعا کی کثرت کریں. اور دوسرا طریقہ آپ علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال سے حفاظت کا طریقہ یہ کہ ہر جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے. سورۃ الکہف کا ہی خلاصہ اور مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے. پچھلی مرتبہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے مادیت، انہوں نے رعنائییں
اور انہوں نے روشنیوں کی زندگی چھوڑ کر تاریکی اور روحانیت اور دنیا سے بے رغبتی کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ رب العزت کو ان کا یہ ایمان بچانا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام پر ایک سورت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اور دوسرا واقعہ اس کے اندر دو دوستوں کا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ کہ دو دوست تھے، ان میں سے ہم نے ایک کے لیے بنائے تھے دو باغات انگور سے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ہم نے اس کو زراعت دی اور اس کے درمیان کھیتی بھی تھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے دنیا کی آسائشات عطا فرمائی تھی۔ اب یہ بندہ ایک دن اپنے غریب ساتھی سے، یہ مالدار شخص بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے اور میری جماعت یعنی میری اولاد بھی اور قبیلہ بھی وہ بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی یہ اپنے رب کو بھول گیا، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر چاہیے تو یہ کہ شکر ادا کرتا، یہ متکبرانہ جملے بولنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اور آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنے باغ میں داخل ہوا اور رونق دیکھ کر، سرسبزی دیکھ کر اور پھلوں کو دیکھ کر اور یہ نعمتیں دیکھ کر، یہ خوشحالی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں قیامت قائم ہوگی، یعنی قیامت کا بھی انکار کر دیا۔ پہلے متکبرانہ جملہ بولا، پھر اس تکبر میں اتنا بڑا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے قائم ہونے والا یوم حساب اس کو بھی بھول گیا، اور کہنے لگا کہ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اپنے نفس پر ظلم کر رہا تھا اللہ کی قیامت کا انکار کر کے۔ اور اس کا ما اظن الساعة قائمة ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة کہ میرا خیال ہے میں یہ بات کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، بس یہی دنیا ہے۔ اور پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا کہ دجالی تہذیب کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، یہی حقیقت ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ حالانکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے عقل مند اور دانا وہ شخص ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ والعمل لما بعد الموت کہ عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بطور امتحان انسان کو بھیجا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے نعمتیں دی اور جس سے ہم نے نعمتوں کو روک لیا، دونوں ہی آزمائش کے اندر ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ دونوں کے لیے کہ جس کا رزق تنگ کیا، جس کے رزق کے اندر کشادگی کی، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے ابتلا کا صیغہ استعمال کیا کہ دونوں آزمائش کے اندر ہے۔ وہ خاندان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جاہ و حشم کے اعتبار سے، اپنے اثر و رسوخ کے اعتبار سے اگر زیادہ ہے وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ اگر ایک بندے کا دنیا کے اندر کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی معیار نہیں، کوئی وقار نہیں، وہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ تو دنیا کے اندر نعمتوں کا ملنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو اس نے ناشکری کے کلمات یہ بولے، اپنے دوست کو کہنے لگا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا کہ میں تجھ سے زیادہ عزت میں اور قبیلے میں اور اولاد میں زیادہ ہوں۔ اور دوسرا تکبر میں بڑھتے ہوئے کہا ما اظن الساعة قائمہ کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اگر بالفرض وہ کہنے لگا اگر بالفرض مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا
کہ تم مجھے وہاں اس سے بھی زیادہ بہتر چیزیں ملیں گی. یہی مشرکین مکہ کہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ کے پاس نہ دنیا بھی کوئی اثر و رسوخ ہے، نہ آپ کے پاس کچھ ہے. ہمارے پاس دنیا اعتبار سے ہمارے اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، ہمارے اتنی بڑی بڑی برادری ہے، ہمارے اتنا جو ہے وہ سٹیٹس ہے. اگر ہم بالفرض والمحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان بھی لیں تو مرنے کے بعد اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں ہمیں دوبارہ لوٹا دیں گے. تو فرمایا اس نے بھی، تو وہ بھی کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، کہ اگر میں مرا اور مرنے کے بعد جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا. حالانکہ اس مقام کے اوپر مال پیسہ، اس مقام کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ، اس مقام پر قبیلے کا بڑا ہونا نہیں چلتا، اس مقام پر کچھ بھی نہیں چلتا، اس مقام پر عمل چلتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے بیٹی تیرا باپ جو ہے اگرچہ نبی ہے لیکن قبر کی تاریکی کے اندر اعمال کام آئیں گے، کسی کا اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا. تو آج کل کیا کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ مرنے کے بعد اتنی دیگیں لگوا دی. دین جو ہے کوئی ایسا اسلام جو ہے کوئی عیسائیت کی طرح، کوئی یہودیت کی طرح نہیں. وہ اسی طرح گمراہ ہوئے کہ وہ اپنے پادریوں کو، اپنے جو ہے بڑوں پیشواؤں کو جا کر ہدایہ دیتے اور ان کو نہیں بتایا جاتا تھا کہ اعمال اصل چیز ہے. ان ہدایہ سے جو ہے کل قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی. جو بندہ عمل کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ جو ہے وہ مال والا ہے، زیادہ جو ہے اقارب والا ہے، زیادہ میل ملاپ والا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے. اب احمدیت ایک مذہب ہے، اس کے اندر اسی بندے کو زیادہ عزت اور وقار ملتی ہے کہ جو بندہ جو ہے وہ زیادہ چندہ دیتا ہے. حالانکہ اعمال پر اللہ کے ہاں عزت اور وقار جو ہے وہ تقوی کی بنا کے اوپر ہے. کسی کا مال کا دینا لینا کم، یہ جو ہے وہ عزت اور اکرام کی چیز نہیں. اور اصل اسلام کی روح بھی یہی ہے جسے جو ہے آج بھلا دیا گیا ہے. تو وہ کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي، اب اس دوست نے جو اس کا مومن دوست تھا اس نے کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے، اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا تو اس کا انکار کر رہا ہے. اور اس رب نے تجھے اس مٹی سے اتنی بڑے بڑے باغات اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، تو اس رب کا انکار کر رہا ہے. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے دوست جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو تم یوں کہا کرو کہ ما شاء اللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں، لیکن اس کے اندر تو غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا. وہ کیوں جو ہے وہ اپنی اتنی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتا. حالانکہ یہ بھی جو ہے شرک ہے کہ اللہ رب العزت نے نعمتیں دی، اللہ رب العزت نے دماغ دیا. بندہ جو ہے اس وقت کمائی ہوئی دولت کو یہ نہیں کہتا کہ میرے رب کی عنایت ہے، میری رب کی نعمت ہے. وہ کہتے ہیں میرے ٹیلنٹ کی کمائی ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری سوچ ہے، میری فکر ہے، وہ سب لگا ہے، اس کے بعد یہ ہے. حالانکہ اس طرح نہیں. اس دوست نے اس کو صحیح نصیحت کی، فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب بھی تو اس جگہ پر آئے تو یہ کہا کر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ قوت اور طاقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے. تیسرے کلمے کے اندر آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی طرف پھیرنے کی قوت اور کفریات سے، نفاق سے اور فسق سے بچانے کی طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے. انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ وہ کسی برائی سے بچ سکے. اور اسی صورت کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی کام ہو آپ نے اگلے دن کرنا ہے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ میرا اللہ چاہے. تو وہ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب
ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، یہ اس دوست نے اس کو نصیحت کی، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ لیکن اللہ وہ ہے جو میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ اب ہوا کیا؟ اب اس نے تو اکڑ اور تکبر کے اندر باتیں کی، تو وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ اب جب اگلے دن وہ وہاں آیا، اب وہاں پر وہ جتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں تھی، آتا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ ساری کی ساری گری ہوئی تھی، اور اب وہ کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی جماعت نہیں جو اس کی مدد کر سکتی۔ ذلت، عزت، نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کا چھن جانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اس واقعے سے بھی یہی پتہ چلا کہ انسان کو مادیت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، انسان کو رحمان اور ایمان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جتنی بھی بندے کی طرف پاس نعمتیں آ جائے، بندہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور متکبرانہ جملے نہ بولے، اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی ہمیں سمجھ کر اور قرآن کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔